جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں ہم سب کو پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں؟ سردی کا موسم، جیسے جیسے سردی میں شدت آتی رہتی ہے تو اسی کے حساب سے کئی شرعی مسائل اور بھی لوگ وہ پوچھتے ہیں۔ ایک تیمم کے حوالے سے بطور خاص وہ علاقے کہ جہاں سخت ترین سردی ہوتی ہے، بلکہ برف باری ہوتی ہے، تو اب وہاں سے یہ سوال بھی آتے ہیں، اور نارمل جن علاقوں میں برف باری نہ بھی ہو، شدت سے سردی ہو، تو تیمم کی طرف کب آدمی کو رخصت ملتی ہے کہ وضو کی جگہ وہ تیمم کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے پانی کا ہی استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جب پانی پر قدرت نہ ہو، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو یا تیمم کرو۔ تو پانی نہ پائے جانے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ پانی موجود ہی نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ پھر فقہا نے جو اس کی مزید تفسیر بیان کی، اس میں یہ کہ پانی پر قدرت نہ ہو، یہ ایک عمومی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ پانی پر قدرت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پانی ہی نہیں ہے، یا پانی پر قدرت اس اعتبار سے ہے کہ پانی تو ہے مگر یہ شخص وہ پانی نکال نہیں سکتا، جیسے کنواں ہے اور اس کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے۔ اور پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت بھی ہے کہ ایک شخص ہے، پانی ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہے کہ جس سے وہ پانی استعمال کر سکے۔ ٹھیک۔ یوں ہی پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت یہ بھی ہے کہ اس شخص کے اعضائے وضو یا اعضائے غسل، جو کام اس نے کرنا ہے، غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو اعضائے وضو کے اوپر ایسے زخم ہیں کہ جس کے اوپر پانی پہنچانا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، ٹھیک، تو بھی پانی پر قدرت نہ ہونے کی ہی یہ صورت ہے۔ یوں ہی پانی استعمال کرنے سے جو ہے وہ بیمار شخص ہے، اس کے مزید بیمار ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، یا بیمار نہیں ہے، نارمل ہے، اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، ٹھیک، یا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے جان جانے کا خوف ہے کہ بھئی اس قدر ٹھنڈ ہے کہ یہاں پر غسل کرے گا تو سردی سے ہی مر جائے گا، یا سردی سے تو نہیں مرے گا لیکن ہاتھ وغیرہ جو بھی عضو جو ہے وہ پانی میں ڈالے گا تو وہ عضو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تمام صورتیں پانی پر قدرت نہ ہونے کی ہی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ بہرحال وضو اور غسل پانی سے ہی ضروری ہے۔ اب پانی پر قدرت نہ ہونے کی جتنی ہم نے صورتیں بیان کی، اس کے اندر پلس یہ چیزیں بھی ہیں کہ جہاں پر بھی سردی کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ ہونا پایا جائے گا، وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص
کیا مکمل طور پر پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یا بعض کچھ ایڈیشنل چیزوں کے ساتھ وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو سکتا ہے؟ مثلا پانی تو بہت ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈے پانی کی صورت میں تو واقعی جو ہے وہ اس کو بخار ہو جائے گا یا طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن اس کے پاس دوسری طرف جو ہے وہ پانی گرم بھی دستیاب ہے گیزر کی صورت میں، یا چولہا موجود ہے جہاں پر پتیلی وغیرہ میں رکھ کر وہ پانی کو گرم کر سکتا ہے، یا اور کوئی مختلف ذرائع ہیں، یا پانی تو ٹھنڈا ہی دستیاب ہے، اسے گرم کرنے پر قدرت نہیں ہے، لیکن پانی کے استعمال کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ہیٹر میں بیٹھ سکتا ہے یا ڈائریکٹ آگ پر بیٹھ کر جو ہے وہ گرمائش حاصل کر سکتا ہے، یا جو ہے وہ لحاف یا اس طرح کے گرم کپڑے پہن کر اپنے آپ کو پانی کے اثرات سے، جو اثرات اسے بیماری میں مبتلا کرنے والے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اب بھی ایسے شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پانی استعمال کرے اور اس کے بعد یہ ایڈیشنل چیزیں بھی اختیار کر لے۔ کرنا وضو ہی ہے اس کو، لیکن کرنا جو ہے وضو پانی سے ہی ہوگا کہ یہاں پر پانی کے استعمال کی قدرت موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ شخص جو ہے وہ پانی ٹھنڈا اس کو ایک دستیاب ہے اور گرم پانی پیسوں پر ملتا ہے، تو اگر وہ گرم پانی جو اسے پیسوں پر ملتا ہے وہ وہاں کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق مل رہا ہے اور اس شخص کے پاس پیسے بھی ہیں جس سے یہ جو ہے وہ گرم پانی خرید سکتا ہے، تو بھی یہی حکم ہوگا کہ گرم پانی خرید کر یہ وضو کرے، تیمم کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ تمام صورتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور فی زمانہ عمومی طور پہ جہاں بھی انسان بستا ہے وہاں تقریباً ان تمام میں سے ساری یا بعض کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں کہ پانی پر استعمال کی قدرت پائی ہی جاتی ہے، بالخصوص شہروں کے اندر۔ ٹھیک۔ ہاں کوئی جو ہے وہ سفر کے دوران ہے، وہاں پر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جناب ہوٹل بھی کوئی نہیں ہے اور اس طرح کی سچویشن ہے تو ایک جدا بات ہے، لیکن عمومی طور پر پائی جاتی ہے، تو لہٰذا جب عمومی طور پر پائی جاتی ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور جن کو ظاہر نماز پڑھنی ہے اہتمام جی، تو وہ پہلے سے ہی اپنے یہ پہلے سے ہی اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم سردی کے اندر باہر نکل رہے ہیں تو کوٹ دیگر ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یوں ہی ایک نمازی کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ فجر میں اٹھے اور جو ہے وہ غسل فرض ہے یا وضو تو کرنا ہی ہے، تو اب گرم پانی کرنے میں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں اہتمام کرنا کہ جب پتہ ہے کہ ایک ایڈیشنل کام یہاں پر اٹھ کر کرنا ہے کہ پانی گرم کرنا ہے پھر وضو یا غسل کرنا ہے، تو اب اس اعتبار سے مزید جلدی اٹھنا جو ہے وہ لازم ہوگا، ٹھیک، تاکہ نہ جماعت فوت ہو نہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ قضا ہو۔ تو وہ یہ کہ جو شخص جو مسلمان نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ یہ ان تمام باتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر اپنی تمام شرائط و فرائض کے ساتھ ادا ہو سکے۔ اور حدیث پاک کی طرف اگر ہم نظر کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر تو ہمیں گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کی بشارت ملتی ہے کہ جب بندہ ایسے وقت میں وضو کرے کہ جب کہ وضو کرنا اس کے اوپر مشقت کا باعث بلکہ اس کو ڈبل ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو سردی کے اندر تو وضو کرنے والے کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وضو کرے، اور جس کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا، اگر وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ غسل کرتا ہے کہ چلے اب اس سے جو تکلیف پہنچے گی اس کے اوپر صبر کروں گا، تو انشاءاللہ گناہ بھی مٹیں گے، درجات بھی بلندی ہوگی اور ڈبل ثواب بھی ملے گا۔ یہ نقصان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یعنی آدمی اپنا خود ہی گمان بنا لے کہ میں اگر وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، جیسے نارمل آدمی سوچتا ہے کہ شاید بخار ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے کافی ہے یا اس کی کوئی اور کیٹیگری ہے؟ دیکھیں، نقصان ایک تو یہ کہ اس کو کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو ہے وہ یہ کہا ہو کہ تمہارے لیے پانی استعمال کرنا نقصان ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت ہے، کوئی مرض چل رہا ہے، کوئی مرض چل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شخص کا اپنا تجربہ ہے ٹھیک کہ میں جب بھی ایسا کرتا ہوں 2-4 بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، یا سردی کے اندر ہی کچھ جو ہے وہ گزرا ہے اور میں ابھی اسی مرض میں چل رہا ہوں کہ جب میں یہ کرتا ہوں تو میرا مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بخار جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے،
تو اب اس صورت میں تجربے کی بنیاد پر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اب مجھے یہ جو ہے وہ استعمال نقصان دے رہا ہے پانی کا، تو پھر اس صورت کے اندر اسے اجازت ہوگی، جبکہ دیگر لوازمات کے ساتھ وہ اس نقصان کو کور نہ کر سکے۔ اگر وہ گرمی سے، ہیٹر سے، لحاف سے، دیگر اور چیزوں کے ذریعے سے ان نقصانات کو کور کر سکتا ہے تو بھی اسے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین شرعی مسائل اور یہ احکامات باقاعدہ ہماری کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، احادیث یعنی قرآن پاک سے لے کر قرآن پاک، احادیث طیبہ اور آگے پھر فقہ اعظام نے اس کی کئی جزیات کو اور ان احکامات کو واضح کر کر کے کہ کہاں رخصت ہوتی ہے، کہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ اصل میں دل کے اندر جتنی اہمیت پیدا ہو جائے، میں نے کفیل صاحب وہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک دن مدنی مذاکرے میں غالباً فرما رہے تھے کہ بغداد شریف کا ہمارا سفر تھا تو وہاں پانی جو اتنا ٹھنڈا اور سردی تھی، فرما رہے کہ ایسا ٹھنڈا تھا کہ مت پوچھیے گا، یعنی وہ یاد رہ گیا تو اس کا مطلب بہت ہی ٹھنڈا ہوگا نا، کہ جس عضو پہ پانی جائے تو ایسے لگے کہ بس عضو گویا کہ گیا۔ تو لیکن فرمایا کہ ہم نے الحمدللہ وضو کیا، ساتھ اور بھی جو قافلے میں شریک تھے وضو کیا، باقاعدہ نماز پڑھی۔ تو یعنی یہ بات اس سمجھانے کے لیے انہوں نے ترغیب کے طور پر بھی یہ ارشاد فرمائے گا کہ بعض اوقات آدمی کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی ہمت کرتا ہے تو پھر وہ ہمت بن بھی جاتی ہے اور معاملہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، وقت پر پڑھنی ہے، تو پھر انشاءاللہ آدمی اس کے اہتمام کی طرف بھی جاتا ہے، تو جذبہ خود ہی اس کو رہنمائی کر دیتا ہے کہ اب اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بر وقت درست طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ شکیل قاضی بات کر رہا ہوں بھانیہ شہر سے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دے تو کیا دوسری رکعت میں غلطی سے سورہ فلق پڑھ دے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ سورۃ الناس پہلی رکعت میں؟ جی، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ترتیب جو ہے وہ واجب ہے۔ خلاف ترتیب اس طرح پڑھنا کہ الٹا قرآن کریم پڑھنا، یہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ الٹا قرآن یوں ہی کہ پہلے سورہ ناس پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فلق جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، یا پہلے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اب اس کے بعد کوئی جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے وہ پڑھے یا سورہ کوثر پڑھے، تو یہ الٹا قرآن کریم، یعنی کوئی صورت پڑھی اور اس سے پچھلی صورت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ سورہ ناس اگر کسی نے پہلی رکعت میں پڑھ لی تو اس کے لیے اب حکم یہ ہے کہ اگلی رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ البتہ اگر کسی شخص کے منہ سے غلطی سے جو ہے وہ بلا قصد کوئی پچھلی سورت جو ہے وہ اس کی تلاوت کا آغاز اس نے کر لیا، قل اعوذ برب الفلق کہہ لیا، تو اب اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب اسی کو مکمل کرے گا۔ چونکہ قصداً ایسا نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہوا، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے قصداً بھی ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا، البتہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں بلکہ یہ قراءت کے واجبات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ترتیب کے مطابق ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ خلاف ترتیب الٹ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب جو ہے وہ قراءت کا ہے، تو قراءت کا واجب ہے، تو اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی قصدن کی تو گناہ گار تو ہوگا، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھی تو اگلی میں ہی سورہ ناس ہی پڑھیں، اگلی میں سورہ ناس پڑھی۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، آج کل گنے کا سیزن ہے، ٹرالیاں مل کے لیے گنے لے کر جاتی ہیں، پیچھے لوگ چھوٹے اور بڑے بھی گنے توڑ توڑ کر کھاتے ہیں۔ اگر ٹرالی والا اجازت بھی دے دے تو مالک نہیں ہوتا، وہ تو کرائے پہ ٹرالیاں لے کر جا رہا ہے۔ اس طرح گنے توڑ کر کھانا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ گنے کا سیزن ہے، سردی بھی، دوپہر کو کبھی دھوپ بھی ظاہر ہے کبھی کبھی نکلتی ہے۔ اب تو پنجاب وغیرہ میں جو ان علاقوں میں تو کیا کہتے ہیں، یہ مال مفت دل برہم،
جی ایسا ہی ہے، بلکہ اس کو تو میں نے بھی جو ہے وہ آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے، واقعی لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اور یہ صرف اس میں نہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر جہاں پر انہیں یہ ہوتا ہے کہ جو لے جانے والا ہے وہ نہیں دیکھ رہا تو جو ہے وہ اس طرح کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ غصب ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنے والے گناہ گار بھی ہیں اور ان پر لازم بھی ہے کہ اس کا تاوان بھی ادا کریں مالک کو تلاش کر کے. تو اس میں معاشرے کے افراد کا بھی کردار ہے کہ انہیں بھی روکنا چاہیے. لوگ بسا اوقات روکتے بھی نہیں ہیں، اور کئی جگہوں پر اس طرح کے عمل کے اندر بچے جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ بچے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھیل کود میں کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس چیز سے بچنا بھی لازم ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہم پر ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اگر کسی کو اجازت دیں تو وہ بھی اس کی مجاز تو بھی نہیں ہوگا کہ وہی بات کہ جیسے انہوں نے خود بیان کیا کہ مالک تو وہ نہیں ہوتا، وہ ٹرالی والا تو جو ہے وہ فقط یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت بھی نہیں کہ وہ آگے کسی کو اجازت دے دے. ٹھیک ہے. کچھ میسیج شامل کرتے ہیں. یہ ہیں عزیر اللہ اتاری، یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے والا جو شخص ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر اس پر غسل واجب ہو تو وہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے؟ جانور ذبح تو ہو جائے گا، جب کہ وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ ذبح کرے گا تو ذبح ہو جائے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو ویسے بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے کہ جب کسی شخص گھر کے اندر جنبی جو ہے وہ شخص ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے. تو بہرحال بلا وجہ جو ہے وہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے. غسل فرض ہو تو جلد از جلد غسل کر کے پاکی حاصل کر لینی چاہیے. بہرحال جانور ذبح ہو جائے گا اور حلال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جرابوں پر مسح کرنے سے کیا وضو ہو جاتا ہے؟ نواز اتاری رحیم یار. جرابوں سے مراد اگر یہ ہے کہ جو کپڑے موزے ہوتے ہیں سوتی یا اونی، تو ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، پاؤں دھونا ہی ہوگا. البتہ اگر چمڑے کے موزے ہیں یا ریگزین کے موزے ہیں اور جو شرائط ہیں موزوں کی اس پر پورے اترتے ہیں، تو اگر وضو کر کے یا پاؤں دھو کر وہ پہن لیے تو اب مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، جبکہ اس دورانیے میں وہ اتارے نہیں، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، حدیث طیبہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. ایک وراثت کا مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مختصر سوال یہ ہے کہ ہمارے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور کہتے ہیں کہ ان کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے اور اولاد نہیں ہوئی ابھی، اور ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کی وائف وہ حصہ مانگ رہی ہے کہ ہمیں حصہ دیا جائے. ماموں کی 6 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہیں، ماں باپ بھی حیات ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس بارے؟ جی بالکل، ان کی بیوہ کو حصہ دیا جائے گا، چاہے اولاد نہیں ہے جب بھی حصہ دیا جائے گا، چاہے شادی کو 4 ماہ ہی ہوئے ہوں، بہرحال حصہ دیا جائے گا کہ وہ ان کی بیوی ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہے وہ حصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو بیوہ کا حصہ 8واں ہوتا ہے، اولاد نہ ہو تو بیوہ کا حصہ 1/4 جو ہے وہ ہوتا ہے، 1/4. تو لہٰذا انہیں حصہ دیا جائے گا. اور چونکہ مرحوم کے والدین زندہ ہیں، والد اور والدہ زندہ ہیں، تو اس صورت کے اندر بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے وہ والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ سارا والد کا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ان کا رائٹ بنتا ہے بالکل حصہ ان کو دینا پڑے گا، فرض ہے یہ. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے آگے شادی کر لی، عدت گزاری، بیوہ نے آگے شادی کر لی، اور شادی صرف 4 مہینے تو نکاح رہا تھا، تو 4 مہینے رہا ہو یا 1 مہینہ نکاح رہا ہو تو ان کا حصہ تو بالکل یہ بنتا ہے. اور اس میں کبھی بھی اس طرح ہرگز یہ غصب ہی ہوگا اگر نہیں دیتے کوئی؟ جی بالکل غصب ہوگا، اور یہ تو وہ غصب ہے جو آگے تک سمجھے جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا. تو لازم ہے کہ ایسی صورت کے اندر ان کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ انہیں جو ہے وہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے ان کی بیوہ کی آگے شادی کروا دی، اس کے جو اخراجات تھے ہم نے وہ کر لیے. اب اس کا ترکہ جو بنتا ہے، اگر اس کے جو بھائی کی وراثت تھی
تو بیوہ کا چوتھا حصہ ہی شاید 1 کروڑ روپے سے زیادہ ملے اس کو، اگر اس کو ترکہ صحیح معنوں میں وہ کیا جائے. اولاد نہیں تھی اور اسی طرح کی کیفیت تھی. اب وہ چوتھا حصہ تو نہیں دیا اس کو، لیکن یہ کہا کہ ہم ان کی آگے شادی کرانے کا بندوبست کروا دیں گے. اب وہ عدت گزرنے کے بعد 2-4 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کر دیے، تو مطمئن ہو گئے کہ ہم نے شادی آگے کروا دی تھی. تو اس سے کیا بری ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ہرگز بری ذمہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ فقط شادی کروا دینا جو ہے وہ حصہ ختم کرنے کا سبب جو ہے وہ نہیں بنے گا. اور یہ تو جیسے ہماری جو بھی انہوں نے سائل محترم نے سوال کیا، اس میں تو تھا کہ والدین زندہ تھے. جی ہاں. بس اوقات وہاں پر زیادہ دینا لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے جہاں پر والد کا انتقال پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور کسی بیٹے کا انتقال بعد میں ہوتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کی جائیداد میں سے اس کی بیوہ کو کیوں حصہ جو ہے وہ بیوہ حصہ کو ملے. بالکل بالکل صحیح بات. یعنی ہماری چلے اولاد ہو، یعنی پوتا پوتی ہو تو پھر بھی کچھ حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہے خون کا. لیکن بھئی اب وہ تو دوسرے خاندان کی ہے تو ہم اسے جو ہے وہ حصہ کیوں دے. اچھا پھر اس میں بھی اگر اس کا بھی انتقال ہو گیا اور آگے اس کے بھائی بہنوں کو حصہ جاتا ہو تو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو راضی نہیں ہوتے لوگ. اس کی تو تفصیل بھی مانگے تو وہ لڑنے کو آ جائیں گے کہ آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں بھائی ان کے کون زندہ ہے اس وقت، کون ہے. ایسے ہی تو شروع میں ہی جو کہا ہے نا کہ وراثت ہے، اب ایک کا حصہ نہیں دیں گے تو پھر آگے جا کر یہ اور اس میں پھنستے جائیں گے اور کتنے لوگوں کو ہم گویا کہ انوالو کرتے جائیں گے. جیسے جیسے کسی کا انتقال ہوتا گیا تو نئے اس کے آگے جو ہے وہ ورثہ آتے رہیں گے. تو لہذا ان چیزوں کو شروع سے ہی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. بہن بھائی تو آپس میں کفیل بھائی کہتے ہیں آج بٹوارا نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، 2 سال بعد ہو جائے گا، تو وہ ان کو تو حصہ مل جاتا ہے بعض اوقات. لیکن یہ والی صورت جو بیوہ والی ہوتی ہے، اب یہ عدت گزرنے کے بعد ایک طرح کا تعلق ختم، پھر آگے شادی ہوگی تو اور تعلقات ختم. تو یہاں زیادہ حق تلفیوں کے وہ چانس ہوتے ہیں کہ بھی آگے برسوں برس یہ سلسلہ آگے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو اس کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے. مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے سجدہ تلاوت زیادہ ہو، 10 سے 11 ہو، تو پھر وہ سجدہ تلاوت کس انداز میں وہ ادا کرے؟ کیا پورے سجدے ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. مزید. میرے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹی وی چل رہا ہو مدنی چینل وغیرہ تو اس وقت کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ برائے مہربانی پوچھ کر بتائیں. ٹھیک ہے. مزید. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھر کے صحن میں کپڑے بستر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، ایسے میں کوئی بیٹ اس پہ پرندہ کر جائے، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال پرندے کی بیٹ ہے یا حرام پرندے کی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ حلال پرندے کی ہے یا حرام پرندے کی؟ ظاہر چلیں سجدہ تلاوت 10-11 رہتے ہیں، کیا کریں؟ ایک ساتھ بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ ایک تو وظیفہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قبولیت دعا کے حوالے سے کہ 14 آیات سجدہ تلاوت ایک ساتھ کریں اور پھر جو ہے وہ 14 سجدے کریں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان کے رہتے ہیں جیسے سجدے ہیں تو یہ کیا قضا کی نیت ہوگی یا یہ کیا ہوگا؟ سجدہ تلاوت جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا، وہ قضا نہیں ہوگا. اور میرا خیال اس میں کئی حفاظ یا اس طرح کے وہ ان کے اوپر تو کافی اس طرح کے رہتے ہیں، تو مدرسے کے جو حفاظ ہیں اسی طرح قاری صاحبان ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ اگر بتاتے رہیں گے، ان کو سمجھاتے رہیں گے، اگرچہ وہ نابالغ ہوتے ہیں بعض اوقات بچے، تو ابھی سے ان کو تربیت دیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ میں بھی آئے گی. تو جیسے ہی پارے کے اندر یہ سجدے والی آیتیں آ رہی ہو تو ان کو کہا کریں کہ بیٹا آپ یہ ظہر کے اندر آپ یہ سجدہ ادا کر لیں، اس ٹائم آپ یہ پڑھ لیں. اگر اس ٹائم ہی وضو ہو، سجدے کے لیے کوئی جگہ کی رکاوٹ بھی نہ ہو تو فوراً کر سکتے، کیا کرنا؟ بالکل فوراً، اور بہتر بھی یہی ہے کہ فوراً جو ہے وہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مدنی چینل چل رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے تو نماز بھی پڑھتے رہیں، چینل بھی کیا انہوں نے پوچھا ہے؟ نماز تو پڑھتے رہیں گے، پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہی پہلے پڑھی جائے گی، مگر چونکہ چینل کی آواز جو ہے وہ آپ کو نماز میں خلل کا باعث ڈالے گی. یوں ہی اگر آواز نہیں ہے اور سامنے کی جانب اسکرین چل رہی ہے تو وہ بھی خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے گی. پھر اگر کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر بلا وجہ جو ہے وہ اس چیز کا چلنا پایا جائے گا اسکرین کا،
تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت جو ہے وہ اگر کوئی اور دیکھنے سننے والا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ بند کر دیں. کوئی اور دیکھنے سننے والا ہے تو آپ نماز کسی اور جگہ پر ادا کر لیں تاکہ چینل کی آواز یا اسکرین جو ہے وہ آپ کی نماز میں خلل کا باعث نہ بنے اور آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. پرندوں کی بیٹ پتہ نہیں ہے پرندے حلال تھے یا کیا تھے؟ احتیاط تو پھر یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاک کر لیا جائے. جب معلوم نہیں ہے تو پھر احتیاط یہی ہے کہ اس جو بھی چیز ہے اسے پاک کر لیا جائے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ میرے علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آپ نے بھی یہی سوال کیا، یاد پڑا آپ کو وشو ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ وہاں دیکھا جائے کہ کس طرح کے پرندے زیادہ. مفتی وقار الدین صاحب کے حوالے سے جو ہے انہی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ وہاں کس اعتبار سے پرندے کون سے ہیں، عموماً وہاں کون سے پرندے آتے ہیں. جیسے بعض مساجد ہوتی ہیں وہاں پتہ ہوتا ہے کہ کبوتر یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ بس اوقات دیواروں پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اگر مسجد میں کوئی بیٹ پڑی ہوئی ہے تو بھئی یہ کبوتر کی ہی جو ہے وہ ہوگی. ٹھیک. فرمایا کہ اس کے مطابق بھی عمل کیا جاسنے کا انہوں نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو کبوتر کی بیٹ پاک ہے؟ جی. کبوتر کی تو حلال جو پرندے ہیں ان کی بیٹ جو ہے وہ پاک، اور حرام جو پرندے ہیں ان کی بیٹ وہ نجاست خفیفہ. اور وہ پرندے جو اڑتے نہیں ہیں اوپر جیسے مرغی ہے یہ، وہ تو ان کی نجاست غلیظہ ہے اور اس کے مطابق ہی اس کے برعکس احکامات ہیں. یہ کہتے ہیں میسیج میں ایک سوال آیا ہے کہ بعض اوقات گاہک سامان بھول جاتا ہے، کیا کریں؟ گاہک سامان بھول جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ آپ کے پاس رکھوا کر گیا ہے کہ بھائی اس کی حفاظت کرنا، میں آ رہا ہوں، رکھنا اپنے پاس، میں آ رہا ہوں، تو یہ تو امانت ہے. اس صورت میں تو اس کو آپ کو ہمیشہ سنبھال کر ہی رکھنا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ گاہک آپ کو بول کر نہیں گیا، اس نے آپ سے خریدا اور وہیں سامان خود ہی بھول کر جو ہے وہ چلا گیا، تو یہ لقطہ ہے. تو اس میں لقطے کا حکم یہی ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے. جب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر صدقہ کر دیا جائے. چلیں مزید کال. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ یہ اسکول والے جو فائن لیتے ہیں یہ ان کو لینا جائز ہے؟ پلیز جواب اشارہ فرما دیں. اسکول والے فائن لیتے ہیں. حضرت آپ کا بھی تعلق اسکول دارالمدینہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ جی، فائن چونکہ جرمانہ ہے، جرمانہ اسلام میں منسوخ ہے، جائز نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کے اوپر فائن لینا یہ جائز نہیں ہے. بچے کے اسکول لیٹ آنے پر یا بچے کے جو ہے وہ ایبسنٹ ہونے پر، غیر حاضر ہونے پر، یا فیس لیٹ جمع کروانے پر، کسی بھی صورت میں اس کے اوپر فائن لینا، جرمانہ لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اب تک جو لیا ہے وہ واپس کرنا بھی لازم ہے اور توبہ کرنا بھی لازم ہے. کیا کریں گے؟ اسکول والے پوچھیں گے کہ کیا کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں دارالمدینہ میں اگر اس طرح کا؟ فیس کے اوپر تو کوئی بھی چیز چارج جو ہے وہ نہیں کی جائے. اس مہینے نہیں ادا کی تو اگلے مہینے جو ہے وہ ادا کر لیں. اور جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ فی زمانہ تو دیکھیں بہت سارے ہی جو ہے وہ ایسے اسکول کے اسٹینڈرڈز ہیں جس کے مطابق ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جبراً اور جس کو کہتے ہیں قہراً جو ہے وہ کام بچوں سے نہ کروایا جائے، بلکہ ایسا ماحول اسکول میں پیدا کیا جائے کہ بچے خود بخود جو ہے وہ شوق اور ذوق کے ساتھ اسکول آئیں. اور پھر بھی جہاں والدین کی جانب سے کمی کوتاہی ہو تو اس میں والدین کو بلا کر انہیں جو ہے وہ نوٹس دیا جاتا ہے یا انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی اس کمی یا کمزوری کو دور کریں اور بر وقت اسکول بھیجیں یا چھٹیاں نہ کروائیں. ٹھیک ہے. نماز میں کہتے ہیں قرات فرض ہے تو سورہ فاتحہ یا سورت ملانا یہ بھی فرض ہے یا واجبات میں سے ہے؟ ایک رکعت میں ایک آیت مبارکہ پڑھنا فرض ہے. سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، یوں ہی اس کے ساتھ سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. فرض جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ پڑھنے سے ادا ہو جائے گا. سورت ملانا بھی واجب ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال. حضور یہ معلوم کرنا تھا، سرکاری ملازم اگر لیٹ ہو جاتی ہے 5 یا 10 منٹ تو اس کا کٹوتی کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ آن لائن تنخواہیں آتی ہیں، تو کس طرح سے یہ کٹوتی کی جائے؟ اس کا کوئی ہیلا وغیرہ ہے کہ اتنی رقم وہ کسی دینی کام میں یا کسی نیک کام میں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جو جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرات. ٹھیک ہے. ایسے اداروں میں کئی جگہوں پہ
اس طرح کے سوالات رہتے ہیں. ان کے رول کے مطابق اجازت ہے کہ بھئی آپ 15 منٹ جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں تو کٹوتی نہیں ہوگی، اور کتنے دن تک یہ ہے تو ٹھیک ہے، جتنی ان کے رول کے مطابق اجازت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو کٹوتی نہیں کروانی ہوگی. لیکن اگر ان کے رول میں یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پر ہی آنا ہے اور جو کم آپ آتے ہیں وہ کٹوتی کروانی ہوگی. اب لوگ کرواتے نہیں ہیں وہ ایک جدا بات ہے، لیکن اگر نظام میں موجود ہے تو آپ کو بہرحال جو ہے وہ کٹوتی کروانی ہوگی. اور جہاں پر نظام کے اندر موجود نہیں ہے تو وہاں اگر یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اتنا وقت زیادہ دے کر ادارے کا کام کر سکتے ہیں تو پھر کم از کم آپ اتنا وقت جو ہے وہ زیادہ دے کر ادارے کا کام کریں، تاکہ وہ ٹائم جو ہے وہ ان کے اس ٹائم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے اور آپ کی انکم جو ہے وہ جائز ہو سکے. ٹھیک ہے، مزید کون؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا کہ آج کل کے دور میں کسی کو بھی کوئی نیکی کی بات بتائی جائے، سمجھائی جائے، بھلے سے پیار بھرے انداز میں بتایا جائے تو آگے سے وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے کہ جی جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ لفظ بھی کہہ دیا جاتا ہے، جاؤ جاؤ تم جیسے بڑے عالم دین دیکھے ہیں. جی کیا سمجھائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں. تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے، و نہی عن المنکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکے، حسب استطاعت، حسب طاقت. تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اور اصلاح کرنے والے کو شرمندہ کرنا یا اس کے اوپر ہی جو ہے وہ طعن و تنقید کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف تو کفار کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ وہ یوں جو ہے وہ مبلغین اسلام کو جو ہے وہ یوں گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سنایا کرتے تھے. تو مسلمان کو تو چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کرے اور اصلاح کرنے والے کی اصلاح کو قبول کرے. اگر شیطان اس کو کسی عمل کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا تو بھی کم از کم اصلاح کرنے والے کو نہ دھتکارے، اس کو نہ جو ہے وہ سنائے بری بات. تو لہٰذا ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں کئی جگہوں کے اوپر بسا اوقات انسان کفریہ کلمہ بول دیتا ہے، شریعت مطہرہ کی توہین کر بیٹھتا ہے، جو کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور جب انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو اس کے ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں جو کچھ بھی آج تک اس نے کی ہیں. تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک نقصان ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ آگے ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے. یعنی اگر اس سے خدا نہ خواستہ قیامت مراد ہے تو قیامت کے اندر تو جو ہوگا وہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکے گا. ان معنوں میں کہ دیکھنا ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک یہ ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے. تو جہنم کا عذاب تو برداشت کرنا کسی کے لیے ممکن بھی نہیں. اگر کسی نے یہ کہا کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا واضح الفاظ میں تو یہ تو ویسے ہی کلمہ کفر ہے. تو اللہ پاک کا عذاب جو ہے وہ کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا. آج جو ہے وہ اپنی انگلی جو ہے وہ آپ ایک جلتے توے پر نہیں رکھ سکتے تو کل پورا جسم اپنا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں کس قدر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آپ برداشت کر سکیں گے. تو یہ تو تصور ہی اگر انسان کرے تو ممکن جو ہے وہ نہیں ہے. تو ایسا کرنے والے کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کے جو ہے وہ بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے جبر و قہر کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ یقیناً رحمان و رحیم بھی ہے لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء، اتنا کچھ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے باوجود رب تعالیٰ کی بے نیازی اور رب تعالیٰ کے جبر و قہر سے جو ہے وہ پناہ مانگتے رہتے تھے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کے رحمان اور رحیم ہونے کے اعتبار سے جہاں اس کی ذات پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہیں جبار و قہار ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے بچیں، اور کسی دعوت دینے والی کی دعوت کو دل سے قبول کریں اور حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش بھی کریں. ماشاءاللہ، سمجھاتے رہیں. سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کفیل صاحب، دو طرح کی چیزیں اگر سمجھانے والے میں بھی، جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستوں کی طرف، وہ راہ کی طرف بلاؤ، وہ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ.
یہ سمجھانے کا بھی کوئی موقع محل کے مطابق اس پر بھی کچھ چیزیں عائد آتی ہیں کہ کب کیا سمجھانا ہے، کیا موقع ہے، کیا جی کہتے ہیں آپ؟ مبلغ جو ہے اس کے بھی اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ کس کو کس طرح دعوت دے، کس انداز میں دعوت دے، اور سامنے والے کے ریئیکشن کے اوپر یہ پھر کیا جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ اختیار کرے۔ تو بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو مجمع میں جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو گویا وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے سمجھایا نہیں جا رہا، ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اس کا نفس جو ہے وہ اس کو حق بات قبول کرنے سے جو ہے وہ مانع ہو جاتا ہے، رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے اس طرح کے جملے کہلواتا ہے۔ تو جب کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کا گفتگو یا کلام کرے تو اگر آپ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے تو شاید بات بڑھ جائے، اور بسا اوقات اسی گفتگو میں کرتے کرتے 10 جملہ انسان وہ بول بیٹھتا ہے جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پر تنہائی میں سمجھانا مفید ہے وہاں تنہائی میں سمجھائیں، اور جہاں مجمع میں سمجھانا مفید ہے وہاں مجمع میں سمجھائیں، لیکن مجمع میں کسی ایک خاص فرد کو نہ سمجھائیں۔ ایک جنرل بات آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک جدا ہے۔ پھر جب کسی کی طرف سے اس طرح آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ ریزسٹنس پائی جا رہی ہے تو اب جو ہے وہ آپ خاموشی اختیار کریں، ٹھیک، اسے چھوڑ دیں، کسی اور کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں، آگے کی طرف بڑھ جائیں، کہ وہاں پر اس وقت اس کو مزید اسی کی بات پر ٹوکنا کہ بھائی آپ نے یوں بولا، یہ ایسے غلط ہوا، یہ ایسے، تو وہ آگے مزید بڑھتا چلا جائے گا، اور شاید وہ جو اپنی بے باکی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے۔ تو لہٰذا ایسے وقت کے اندر جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھا سکتے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ کے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جائیں۔ جی مزید کال۔ محمد سلیم علی احمد شرکیہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سبزی وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے یا فروٹ وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے، پھل وغیرہ، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اس سے ریٹ پوچھتے پوچھتے کچھ نہ کچھ دانے وہ لینے والا اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ فروٹ بیچنے والا اس کی قیمت لگاتا ہوگا یا نہیں لگاتا ہوگا، یہ پوچھے بغیر اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ عمل کرنا کیسا کہ جو چیز لی جا رہی اس سے پوچھے بغیر جو ہے یہ چیز لے کر کھا لینا، اس کے بارے میں بھی جواب عطا فرما دیں، اور یہ بھی جواب عطا فرما دیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کے حوالے سے بھائی وغیرہ جو ہے وہ بہنوں کو حقوق نہیں دیتے، اور یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ ہماری بہنیں ہماری طرف سے وراثت لینا نہیں، تو کیا اس طریقے کی گفتگو کرنا یا بہن نہ لینا چاہے تو یہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ بہنوں کو اس کے حقوق نہیں دی جائیں گے، وراثت نہیں دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، بڑے دوسرا ٹاپک تو کافی طویل والا ہے اور طوالت والا ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ جو فروٹ لینے گئے، سبزی لینے گئے، تو جب تک ریٹ پوچھیں گے تو ایک آدھ گاجر بھی کھا لیں گے، اور کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو کچی کھائی جاتی ہیں تو کھاتے رہیں گے، کھجور لینی ہے تو کھجوریں کچھ کھا لیں گے، ڈرائی فروٹ والے بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ بیچارے بھی اس چیز کا لوگ خیال کم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو کھانا جائز نہیں ہے، اور مفت میں ایسی جگہ پر سوال کرنا یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یا تو وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو پہلے اپنے وزن میں تلوا لیں، اور پھر اس میں سے آپ نے آپ کو بھوک زیادہ ہی لگی ہوئی تو پھر اس میں سے آپ جو ہے وہ نکال کر تو پہلے چیک کرتے ہیں نا میٹھی ہے کیا ہے، کیا کیفیت، تو پھر اس میں اگر یعنی کسی چیز کو اس طرح چیک کرنا مقصد ہے تو وہ پھر اسی کو کہا جائے دکاندار کو کہ بھائی پہلے مجھے آپ اس کا وہ چیک کروائیں، اگر مجھے سمجھ آیا تو میں خریدوں گا۔ صحیح ہے، کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ چیک کرنے کے بعد خریدیں ہی خریدیں۔ بس اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ پوری گاجر کھا کے جو ہے وہ بولے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں سے وہ چاہ رہا ہوں، تو وہ کہے گا کہ یہ تو آپ بھی ہے اور کھا گاجر رہے ہیں، یہ بھی تو ہے۔ جی یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ خرید رہے گوبھی ہیں اور کھا رہے گاجر ہیں۔ تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، ایسے معاملات کے اندر بالکل خیال کرنا چاہیے کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بعض دکانوں والے تو خود ہی، جیسے ڈرائی فروٹ والے بھی ہیں، ان میں بھی ایک دکانوں کے اندر کچھ جیسے ہی آپ جائیں ریٹ پوچھیں تو وہ خود ہی دیں گے کھانے کے لیے، چیک کریں آپ۔ یا شاید یہ انداز ہے ان کا کہ یہ جیسے کئیوں کا انداز ہوتا ہے نا، بس کپڑے والے کے پاس جائیں گے تو آئے بیٹھے بیٹھے کولڈ ڈرنک پلائیں
بوتل پلائیں. آپ بتائیں بوتل بھی ہے تو اس کے بعد خریدنا تو اس کو لازمی ہو جائے گا. تو ڈرائی فروٹ میں یا اس طرح تو منع کر دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟ نہیں, اگر وہ دے رہا ہے تو اس صورت کے اندر کھانے میں تو حرج نہیں ہے, پھر تو واضح طور پہ اس کی طرف سے ہی اجازت ہے کہ بھئی آپ یہ جو ہے وہ کھا لیں جو ہے وہ, تو اس میں تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ان کا مسئلہ تھا کہ وراثت میں مشہور کر دینا کہ بہنوں نے بہنوں کو نہیں چاہیے یا بہنوں نے. اصل تو دیکھیں کوئی انسان کہیں بھی جو ہے وہ مشہور کر دے, اصل بات تو یہ کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ کس نے جو ہے وہ کس کو حق دیا ہے اس کا اور کس کا حق جو ہے وہ غصب کیا ہے. تو معاشرے میں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح مشہور کر دینے سے جو ہے وہ آپ سرخرو ہو جائیں, لیکن کل قیامت کے اندر یقیناً جو ہے وہ جواب دہی تو اپنی جگہ پر باقی رہے گی. تو بہنوں کا اولاً تو یوں حصہ معاف کر دینا, اگر واقعی وہ کہتی ہیں بھئی ہم حصہ نہیں لیتے, ہم نے حصہ معاف کیا, تو بھی حصہ معاف ہوتا نہیں ہے. وراثت کا حق ایسا حق ہے جو دینا ہی دینا ہے, اور اسلام ہی وہ پیارا دین ہے کہ جس نے جو ہے وہ عورتوں کو وراثت کے اندر حق دیا, ورنہ زمانہ جاہلیت کے اندر اور آج بھی بہت سارے جو ہے وہ باطل مذاہب کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو کوئی حقوق جو ہے وراثت کے نہیں ملتے. تو اسلام جو ہے کہ ماں کے اعتبار سے بھی وراثت کا حق دیتا ہے, بیٹی کے اعتبار سے بھی دیتا ہے, بیوی کے اعتبار سے بھی دیتا ہے, بہن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ دیتا ہے. تو مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر وہ عورتوں کو حقوق دے رہا ہے وراثت کے. تو لہٰذا یہ اب اسلام کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے ان حقوق کو ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. آپ تو مرد ہیں پھر بھی جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ کما لیں گے, وہ بیچاریاں کہاں جو ہے سے کما کے لے کر آئیں گی. وہ اپنے شوہروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ شوہر بھی جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے یا شوہر بھی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا مالی اعتبار سے. تو بہرحال کوئی بھی چیز ہو, چونکہ وراثت کی بنیاد اس پر نہیں رکھی گئی کہ کون کمانے والا ہے, کس کے پاس کتنا مال ہے کتنا نہیں ہے, بلکہ وراثت کا تعلق جو ہے وہ خونی رشتے کے ساتھ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے جس کے لیے جتنا مقرر کر دیا وہ اس کو جو ہے وہ دینا ہے. مال وراثت میں خیانت کرنے والوں کو انجام, اس طور پر ہمارا مقتدى المدینہ کا ایک رسالہ ہے, اور اس کو ضرور حاصل کیجئے اور پڑھتے رہیں, انشاءاللہ علم میں بھی فائدہ ہوگا. اور یہ دارالتعلیم سنت کا یہ پروگرام بھی الحمدللہ یہی اویئرنیس دینے کے لیے, احکامات سکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایک کلاس سمجھ لیں 40 سے 45 منٹ کے اندر تقریباً 20 سے 25 شرعی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آج کے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا ہے, اور مختلف موضوعات کے سوالات ہوتے ہیں. تو اسی طرح علم سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا. اللہ پاک ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.